اگر ایک عورت سجدے میں ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، زبان پر سبحان ربی الاعلی ہو اور اسی لمحے اس کا شوہر آواز دے زینب پانی دو، تو کیا اس عورت کو سجدے سے اٹھ جانا چاہیے یا اللہ کے حضور قائم رہنا چاہیے؟ کیا رب ناراض ہوگا اگر اس نے شوہر کی پکار پر لبیک کہا، یا شوہر ناراض ہوگا اگر بیوی نے اس کی بات نہ مانی؟ نماز پڑھتے وقت اگر شوہر آواز دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال جتنا سادہ ہے اتنا ہی بھاری بھی ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو معراج کے سفر میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ وہ فریضہ ہے جو روز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو قبر میں روشنی بنتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا اس عظیم عبادت کو بیچ میں توڑا جا سکتا ہے؟ کیا شوہر کی پکار اس عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے؟ اب آئیے ایک اور کڑوی لیکن حقیقت سے بھری بات سنیں۔ اگر بیوی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو، تہجد گزار بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، لیکن اگر شوہر ناراض ہو تو کیا اللہ خوش ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی عبادات آسمان تک پہنچتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، خیرات بھی دیتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے اس عورت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے، اگر شوہر کی ناراضگی اتنی بڑی رکاوٹ ہے تو بیوی کی نماز، ذکر، قرآن اور نوافل کس حد تک مقبول ہو سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، نماز پڑھتے وقت اگر شوہر آواز دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت حکایت سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بیوی کے دل میں ایک روشنی تھی۔ جانتے ہو وہ روشنی کیا تھی؟ شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش، گھر کی حفاظت اور رب کی رضا کی لگن۔ ایسی بیوی جس کے دن شوہر کی خدمت میں راتیں رب کے حضور گزر جاتی تھیں۔ اگر شوہر سخت لہجے میں بولتا تب بھی وہ خاموشی سے خدمت کرتی، کبھی شکایت نہ کی، کبھی بد دعا نہ دی۔ جب شوہر دنیا سے چلا گیا، اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، سارا بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، کیسے اتنا صبر کرتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں جو کچھ کرتی ہوں اپنے رب کے لیے کرتی ہوں اور شوہر کی رضا تو میری جنت ہے۔ کچھ سال بعد اس کی بھی وفات کا وقت آ گیا۔ اس دن اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے نور برس رہا ہو۔ غسل دینے والی خواتین نے حیرت سے کہا، ہم نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہ کی۔ جب قبر میں اتارا گیا تو فضا مہک اٹھی جیسے جنت کی خوشبو زمین پر اتر آئی ہو۔ اسی رات ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ جنت کے باغ میں تھی، نہر کے کنارے سبز لباس میں، سکون اور خوشی میں لپٹی ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ عورت ہوں جو دنیا میں شوہر کی تابع دار تھی۔ میں نے دل سے خدمت کی، زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ میرے رب نے میری قبر کو باغ بنا دیا اور مجھے جنت عطا کر دی۔ یہ مختصر سی حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ بیوی کی اطاعت محض شوہر کی خدمت نہیں، یہ رب کی بندگی، جنت کی راہ اور قبر کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ ایسی عورت دنیا میں چھپی ہوتی ہے لیکن آسمان اس پر ناز کرتا ہے۔ تو اگر بیوی نماز میں ہو اور شوہر آواز دے تو کیا کریں؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہر عورت، ہر مرد اور ہر گھرانے کو جاننا چاہیے۔ اور اب جب کہ ہم نے نماز کی عظمت اور شوہر کی اطاعت کی حقیقت جان لی ہے تو اب ہمیں اس کے شرعی اور مسلکی پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا۔ نماز یہ صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان وہ عظیم راز ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مخلوق خالق کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سجدے کی مٹی میں وہ عظمت پوشیدہ ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ نماز انسان کی روح کی غذا ہے، دل کی روشنی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک نماز میں
کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، گویا نماز صرف فریضہ نہیں بلکہ سکون کا سامان ہے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور زندگی کے طوفان میں پناہ کی جگہ ہے۔ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے دیکھی جائے گی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو سوچیں، جو نماز ہمارے رب کی قربت کا دروازہ ہے، کیا وہ کسی اور تعلق سے کم اہم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن جب یہ نماز شوہر کی اطاعت جیسے حکم سے جا ٹکرائے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ یہی آج کا اصل سوال ہے، اور ہم آگے اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر تعلق کو ایک خوبصورت نظم و ضبط کے دائرے میں رکھا ہے۔ مرد اور عورت کا رشتہ، خصوصاً شوہر اور بیوی کا تعلق، محض دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اسی رشتے میں اطاعت، محبت اور وفاداری کے ایسے اصول رکھے گئے ہیں جن سے خاندان بنتے ہیں، معاشرہ سدھرتا ہے اور نسلیں محفوظ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ اس کی ناراضگی میں رات گزارے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری عبادات، ذکر، تسبیحات، نمازیں، روزے اگر شوہر کے دل سے نکلی ایک آہ کی وجہ سے رد کر دی جائیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن جب نکاح کرتی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق کے متعلق سیکھتی اور انہیں ادا کرنا اپنا دین سمجھتی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، ہم عورتیں ان کے برابر کیسے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کی عزت کرو اور اپنے فرائض ادا کرو تو تمہیں وہی اجر ملے گا جو انہیں جہاد کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے ایسا دروازہ ہے جس سے وہ بغیر میدان جنگ میں جائے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر تیر کھائے شہادت کا اجر پا سکتی ہے۔ یہ اطاعت غلامی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ فرما برداری کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو عورت کو آسمانی درجات پر پہنچاتی ہے۔ تو جب بیوی شوہر کی آواز پر توجہ نہیں دیتی، اس کی ناراضگی کو نظر انداز کر دیتی ہے یا اس کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے تو یہ صرف گھریلو مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک روحانی خسارہ بن جاتا ہے۔ کبھی سوچیں، ایک عورت سجدے کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی ہے، دل کی دھڑکنیں سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کر رہی ہیں، پیشانی خاک پر ٹکی ہے، آنسو پلکوں سے برس رہے ہیں اور یکا یک دروازے پر شوہر کی آواز گونجتی ہے، زینب دروازہ کھولو۔ لمحہ بھر میں دو دنیائیں ٹکرا جاتی ہیں، رب کائنات کی براہ راست حضوری اور اس شوہر کی پکار جس کی رضامندی جنت کی کنجی ہے۔ اس نازک لمحے میں اسلام کی روشنی کیا راہ دکھاتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کو توڑنے کی اجازت صرف ایسی ہنگامی صورت میں ہے جہاں جان، مال یا عزت کو فوری خطرہ ہو۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، نماز ٹوٹتی نہیں سوائے اس کے کہ وہ عقل زائل ہو۔ اس بنیادی قاعدے کی روشنی میں اگر شوہر کی ضرورت ایسی ہے کہ چند لمحے انتظار سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوگا، جیسے پانی مانگنا، دروازہ کھلوانا یا کوئی معلوماتی سوال، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے سجدے کے موتیوں کو منتشر نہ کریں، دل میں نیت پختہ رکھیں، نماز پوری کریں، پھر سراپا اطاعت بن کر شوہر کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن فرض اور نفل نماز میں فرق ہے۔ نفل عبادت وہ عطری خوشبو ہے جو فرض کی ادائیگی کے بعد اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا، اگر شوہر یا کوئی ولی فوری مدد کا طالب ہو اور بیوی نفل نماز میں مشغول ہو تو محبت رسول کے تقاضے سے بہتر ہے کہ اس نفل کو توڑ دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر والدین یا شوہر مضطر ہوں تو نفل توڑ دینا چاہیے، کیونکہ نفل کی تکمیل بعد میں ممکن ہے مگر دل کی ٹھنڈک فوراً چاہیے۔ یہ وہ لطیف توازن ہے جہاں عبادت غیر واجب کو ترک کر کے بھی بندہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی، اطاعت اور ایثار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر کی پکار اضطراری ہو اور بیوی فرض نماز میں ہو، فرض نماز نہیں توڑی جا سکتی، مگر اسلام نے اشارے سے جواب کی گنجائش رکھی ہے۔ صحابیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نماز میں تھیں، شوہر نے آواز دی تو انہوں نے سبحان اللہ کی خفیف قرات بلند کر دی، شوہر سمجھ گئے کہ وہ نماز میں ہیں۔
اسی طرح ہاتھ کے اشارے یا مسواک وغیرہ کی حرکت احناف اور شوافے کے نزدیک مکروہ نہیں، بشرطے کہ نماز کی اصل سکونت باقی رہے۔ مقصد یہ ہے کہ شوہر محسوس کرے کہ بیوی نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور فطرہ ناراضی پیدا نہ ہو۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاثیر الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیفیت انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی، توجہ اور دل کی حاضری سے نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہی قربت روح کو سکون، دل کو یقین اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع سے پڑھنے والی نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے پانی میل کو۔ یہ نماز دل کو سختی کو نرم کرتی ہے، انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، عبادت کو محض ایک عمل سے نکال کر روح کی کیفیت میں بدل دیتی ہے۔ ایسی نماز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے جس سے بندہ دن بدن دین کے راستے میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ خشوع والی نماز انسان کو دنیاوی خواہشات سے جدا کر کے آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نماز برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز نفاق کو ختم کرتی ہے، کیونکہ دکھاوے کی نماز میں روح نہیں ہوتی، اور جو دل سے جھکے وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ خشوع والی نماز اللہ کی خاطر نظر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جب بندہ مکمل توجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایسی نماز میں کی گئی دعا عرش تک جاتی ہے، اور وہ دعا جو اشکوں اور سسکیوں میں لپٹی ہو رد نہیں کی جاتی۔ یہ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور، نجات اور حجت بنے گی۔ ایسی نماز بندے کے چہرے پر نور بن کر ظاہر ہوتی ہے، قبر میں روشنی بن جاتی ہے، اور آخرت میں پل صراط پر روشنی کی صورت میں ساتھ چلتی ہے۔ خشوع و خضوع بندے کو عبادت کا مزہ چکھاتا ہے، وہ لذت جو کسی مال و دولت میں نہیں۔ یہ نماز انسان کی نیت کو خالص بناتی ہے، اخلاص کو مضبوط کرتی ہے اور عمل کو قبولیت کے مقام تک لے جاتی ہے۔ بندہ جب روزانہ 5 بار اس کیفیت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روح پاکیزہ، زبان سچی، نظر حیادار اور عمل صالح ہو جاتا ہے، اور رب سے جھک کر مانگنا سیکھتا ہے، رونا سیکھتا ہے، توبہ میں ڈوبتا ہے اور بخشش کا طلبگار بن جاتا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ انسان نماز کو دنیاوی بے چینیوں سے نکال کر ایک دائمی سکون عطا کرتی ہے، وہ سکون جو نہ دوا سے ملتا ہے نہ دعا کے بغیر عبادت ہے۔ جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کوئی غم، پریشانی یا فقر محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں جنت کی امید اور اللہ کی رضا کی خوشبو بس جاتی ہے۔ ایسی نماز ایک عام انسان کو ولی بنا سکتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال سکتی ہے اور اس کے عمل کو قیامت کے دن سرخرو کر سکتی ہے۔ آخر میں یہی نماز بندے کی بخشش، اس کی قبر کی راحت اور اس کی جنت کی کنجی بن جاتی ہے۔